اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اے نبی یاد رکھنا، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو اے نبی برباد کر دیتے تھے۔ اندازہ لگائی شرک کی خباث کا۔ 18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں اللہ نے 5 آیتوں میں لیے، اور پورے 18 کو وارننگ دی اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے 1 سال ہمارے بت 1 سال اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا، ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں یاد رکھ لیجیے۔ کتنا خطرناک جرم ہے نا۔ 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا، ایک کے بعد ایک، سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد۔ یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، شرک 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 بدعت بدعت، دنیا میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو، ختم رکھے تو شرک، ختم رکھے تو بدعت۔ تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، ٹھیک ہے، بس شروع ہو جاتے ہیں، اور بس شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں چیز ہے۔ بھائی ہمارا بولنا یہ ہے، جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک 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 اور توحید 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 بتایا۔ 13 سال صرف عقیدہ ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب آ رہا ہے۔ 13 سال صرف عقیدہ توحید، ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65 to 70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید، شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت ہے۔ تو بڑی اہمیت یہ شرک، یہ شرک، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، بہت بڑا بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا سنگین مسئلہ، ایک ایسا سنگین گناہ، ایک ایسا سنگین جرم، ایک اتنا بڑا اسم ہے، گناہ ہے کہ جس کی کرنے کی بنیاد پہ اللہ رب العزت یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گا، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا، اور وہ گناہ ہے شرک۔ تو آج میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے شرک کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کے گناہ، اور اس کے علاوہ کیا یہ بھی شرک ہے، مطلب وہ ایسے بہت سارے امور جن کے تعلق سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کیا یہ شرک ہے، اور جب شرک کی بات آتی ہے تو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بت پرستی ہوتی ہے نا، بتوں کی عبادت کرنا ہی ایک شرک ہے، جبکہ شریعت نے بہت ساری باتوں کو شرک بتایا ہے، اور بہت ساری باتوں سے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، اور اس کا جرم، اس کا گناہ یہ ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ انسان کا بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج اسی سنگین گناہ، وہ جرم، وہ ایسا گناہ جس کے اوپر اتنی سخت وعیدوں کے باوجود ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت آسان لیتے ہیں،
اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. کچھ باتیں آج کے درس میں رکھوں گا. تو آج کے میرے درس کا عنوان ہوگا شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے. اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی جو انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ عزیز جو ہے کچھ باتیں آج شرک کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے شرک کا معنی میننگ کیا ہوتا ہے اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کہتے کس کو ہے. ویسے عربی زبان کے اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا. انگلش زبان میں کہیں گے پارٹنرشپ کرنا یا کمپنی. ٹھیک ہے, شرکت اسی کو کمپنی کہتے ہیں. مطلب مل کر کوئی کام کرنا ہے, کسی ایک چیز میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا. ٹھیک, تو یہ ہوتا ہے شرک. یاد رکھیے جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 32 میں, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ نبوت میرے لیے مشکل ہوں گی, یہ ذمہ داریاں, لہٰذا میرے بھائی کو بھی جو اس معاملے میں شریک کر. اور اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اے رب میرے امر میں, میرے حکم میں, میری نبوت کے اندر ہارون کو بھی تو شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, کہ میرے کام میں جو تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دوں, اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہوں, تو مجھے جو ہے یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میرے اس کام میں, میری اس نبوت میں کسی کو شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اس حکم کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا, کسی کو شریک کر. اللہ رب العزت نے دعا کو سنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزارش پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنا دیا. تو یہاں دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا, وَأَشْرِكْهُ, کہ اس شخص کو, میرے بھائی ہارون کو میرے کام کے اندر حصے دار بنا دے, پارٹنر بنا دے. تو گویا شرک کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں پارٹنرشپ, کمپنی, مل کر کوئی کام کرنا, جس کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس کا بہرحال معنی ہوتا ہے. اب شریعت کے اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا اس کو سرے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آگے رکھوں گا, لیکن شرک کا ایک عام معنی آپ سمجھ لیجیے, اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی عبادت میں کسی کو یا تو شریک کرنا یا پھر سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. ٹھیک, اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرتا ہے. تو شرک کا یہ معنی ہوا اللہ کی ذات, صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا کسی کو شریک کرنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. اور اضافہ کروں تو کسی کو رب نہ ماننا بھی شرک ہے. یاد رکھیے بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں, ملحد مطلب کسی بھی رب کا انکار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے رب کا انکار بھی شرک ہے, اس لیے کہ جب انسان رب کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے کہ انسان بغیر اللہ کی عبادت کے جی نہیں سکتا دنیا میں. ٹھیک, تو بہرحال تو وہ بھی شرک ہے. تو یہ ہوا شرعی معنی شرک. اب شرک یاد رکھیے یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری پیدائش کے خلاف ہے. مطلب شرک ایک ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے جو سرے سے ہماری کریشن کے, ہماری پیدائش کے مقصد کے الٹ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو شرک ہماری عبادت کے مقصد کے اپوزٹ ہے, خلاف ہے. ہماری پیدائش کا مقصد, شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی. لیکن شرک کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر دیتا ہے, گویا ہمارے ریزن جس وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اس کے خلاف ہے. مطلب کتنا خطرناک جرم ہے سمجھ جائیے. ایک ایسا جرم ہے شرک کہ کس مقصد سے, جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, شرک اس مقصد کا بالکل ریورس ہے, الٹ ہے. ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی بات کرنا, شرک اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کا انکار کر کے یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم یا کسی کی عبادت کرنا یا کسی نے کسی کو اس کام کرنے کا حکم دینا, یہ شرک ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو گویا شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ میری اور آپ کی پیدائش کا یہ سیدھا الٹ خلاف. یقیناً آج میرا عنوان توحید کی اہمیت نہیں ہے, ورنہ ہم توحید کی اہمیت کے ساتھ شرک بھی دیکھ سکتے ہیں. آج صرف میں شرک پر بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی موقع ملے تو ہم توحید کی اہمیت بھی دیکھیں گے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے, یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں
شرک کا یہ حال ہو چکا ہے، شرک کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ توحید، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توحید شرک ہو چکی ہے اور شرک توحید کی جگہ لے چکا ہے۔ آج بہت ساری بار مسلمان کی پہچان اس کے شرک کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی توحید کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ معلوم آپ، اس کی مونوتھیزم کی وجہ سے، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس معاملے میں ہماری پہچان نہیں۔ تو گویا جس دین کی پہچان توحید کی وجہ سے تھی، جو دین دنیا میں توحید پھیلانے آیا تھا، آج اس کی پہچان، اس کے ماننے والوں کی پہچان، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے شرک سے ہو رہی ہے، ان کی توحید سے نہیں۔ حالات یہ تھے، زمانہ یہ تھا، حالات یہ گزرے ہیں کہ مسلمان اپنی توحید کے لیے پہچانے، جانے اور مانے جاتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے خالق، پالنہار، پیدا کرنے والے کی صرف عبادت کرتی ہے۔ لیکن آج افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری پہچان ہمارے شرک سے ہو رہی ہے۔ لوگ ہم کو اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر رہے۔ اگر سمجھ لیجئے کوئی آدمی کسی کو بغیر تعویذ کے دیکھ رہا ہے، بغیر کسی شرک کے دیکھ رہا ہے، تو وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں نا؟ مطلب میں تھوڑا شکی چھوڑا آخر تک کہ آپ مسلمان ہے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی علامت ہی ظاہر نہیں ہو رہی ہے مسلمان ہونے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گویا ہمارا شرک ہماری پہچان بن چکا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں ہماری توحید ہماری پہچان تھی۔ اقوام عالم، عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، بدھ، یہ لوگ ہم کو اپنی توحید کی وجہ سے پہچانتے تھے، اور ہمارے مذہب کو یہ ایک موحدانہ مذہب کہتے تھے کہ یہ وہ مذہب ہے جس کا ماننے والا سوائے ایک خدا کے، سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک ایشور کے، سوائے ایک رب کے عبادت نہیں کرتا، جس کا نام اللہ ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو توحید بڑی اہم چیز ہے، ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے توحید پر ہے تو صحیح ہے، لیکن شرک کوئی خبات نہیں ہے۔ شرک کو جاننا، شرک کو سمجھنا، شرک کی برائیوں کو سمجھنا اور شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالنا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا اعلان کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر، اور اسی سورہ میں ایک اور مقام پہ فرمایا اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، وَيَغْفِرُ، اور معاف کرتا دون ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا تو گارنٹی نہیں ہے لیکن معاف ہو سکتا ہے، جہنم کے عذاب کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی گناہ کیا، جہنم میں گیا، تکلیف برداشت کیا آ گیا، یا اللہ کے رحم کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سرے سے کہہ دیا چل معاف کر دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اعلان ہے کہ یہ معاف نہیں ہونے والا، چاہے تم کسی کی اولاد ہو، چاہے تم کسی کی نسل سے ہو، چاہے تم کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے تم مالی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہو، لیکن اگر شرک کر کے آئے ہو تو کوئی وسیلہ، کوئی پہچان، کوئی بدل، سو کہتے ہیں نا بدل، کوئی چیز دے کر چھوٹ جانا، یہ نہیں چلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کر دیا اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو اس سے شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس کے علاوہ چاہے تو پاسبلٹیز ہائر ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوں گا۔ اتنے اعلان کے بعد بھی آج شرک کا کیا حال ہے؟ انشاءاللہ کیا یہ بھی شرک ہے؟ دوسرے پارٹ میں یہ تفصیلات آئیں گی۔ دوسری مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ معاف نہیں کریں گا، اور کیا کریں گا معاف نہیں کر کے، وہ بھی سن لیجئے، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرما رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، انہ من یشرک باللہ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اگر کسی کو اس کے برابر، اس جیسا یا اس کے علاوہ ٹھہرائیں گا تو کیا ہوگا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ الفاظ سنیے، بہت واضح ہیں، اور اردو جاننے والا جو اردو بھی جانتا ہے آسانی سے ان الفاظ کو بالکل واضح سمجھتا ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ومأواہ النار، تو پھر وہ کہاں جائیں گا؟ وہ مقام اعراف میں نہیں رہنے والا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، جہنم کی گہرائی ہے۔
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور چونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا شرک کر کے، ان کو کوئی مددگار اس روز نہیں ملنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو اس بات کو یوں فرمایا کہ جہنم جب دہکائی جائیں گی، روز قیامت اس میں لوگ ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بھی وہ کہیں گے کیا کوئی اور ہے؟ کیا کوئی اور ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے اپنے قدم مبارک کو اندر ڈال دیں گا، جیسے ہی ڈالیں گا تو جہنم سمجھ جائیں گی، کہیں گے اللہ اب بس میں سمجھ گئی کوئی نہیں، اور اعلان ہوگا اب کوئی مشرک اور کوئی کافر باقی نہیں ہے، مطلب سب چلے گئے جو جانے والے تھے۔ دوسرے مقام پر لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے جہنم سے سزائیں بھگت کر، اور جہنم آخر میں کہیں گے اللہ مجھ میں صرف مشرک اور کافر باقی ہے، مطلب مشرک کو شرک کرنے والے کو کبھی چھوٹ نہیں ملیں گے، باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اللہ سے گزارش کریں گے، دعائی دیں گے، اللہ میرے والد کو آج کے دن مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، معاف کر دیا جائے، ان کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ابراہیم، یہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا میں نے جنت کو مشرکوں اور کافروں پہ حرام قرار دے دیا ہے؟ مشرک اور کافر جنت میں نہیں جائیں گے۔ ابراہیم تم کیسی دعا کرتے ہو پھر مجھ سے اپنے والد کے لیے؟ تمہارے والد جو شرک پر مرے تھے، میں نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کا کیا عالم ہے، کس دھڑلے سے شرک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا توحید آج ہماری پہچان نہیں بچی ہے، شرک ہماری پہچان ہے۔ ہم شرک کو، اور لوگ شرک کو توحید سمجھ رہے، توحید کو شرک سمجھ رہے، آج یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شرک کی کیا برائی ہے ذرا اس آیت سے آپ سمجھیے، جو کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 88 83 to 88 ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ انعام کی جو سورہ نمبر 6 ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، ان بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ ابھی میں مکمل طور سے شرک کی قباحت یہاں ڈسکرائب کرنے سمجھانے نہیں کھڑا ہوں، چونکہ ہمارا عنوان ہے شرک صرف کیا ہے، اور کیا یہ بھی شرک، ہمیں وہ دیکھنا ہے شرک کیا کیا ہوتے ہیں آج۔ لیکن مختصر سا اس کی قباحت کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غور سے سنیے اس آیت کو، کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ، صلحاء، نیک لوگ، شہداء، یہ تو سیکنڈری کیس ہے۔ ابھی بات کس کی، ذرا غور سے سنیے، کس کو اللہ شرک کے معاملے میں دھمکی دے رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، اور کون لوگ ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا مقام وہ ہے کہ انسانیت میں سے کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کی جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اتنا اونچا مقام۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ویسے حج کا موقع آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ اس واقعے کے خاتمے پر اللہ نے کہا اس طریقے سے ابراہیم نے اپنے قوم پر حجت قائم کی، دلیلیں قائم کی، رب کا پیغام پہنچایا، توحید سمجھا کر اب ہٹنے لگے۔ کہا تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ طریقے سے ابراہیم نے اپنی قوم پر توحید کی حجت قائم کی، اللہ کی حجت قائم کی۔ علی قومی نرفع درجات من نشاء، اور اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نشاء ان ربک حکیم علیم، اور تیرا رب بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والا ہے، علم والا ہے کہ کس کے درجے کیسے بلند کرنا ہے۔ ایک نبی کا نام آگے ابراہیم علیہ السلام، آگے فرمانا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر اسحاق سے ہم نے دیا ان کو یعقوب۔ کلن ہدینا، اور ان تمام کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کے بعد نوح کی آل اور اولاد میں ہم نے ہدایت دی۔ داؤد اور انہی کی نسل سے آئے داؤد علیہ السلام، انہیں ہم نے ہدایت دی۔ وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَيُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَمُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَهَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا،
اور زکریا کو ہم نے ہدایت دی، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، والیاسا اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت دی، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو نام گزر رہے ہیں سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ آگے فرمایا واسماعیل اور اسماعیل کو ہم نے ہدایت دی، والیسع اور یسع علیہ السلام کو ہدایت دی، ویونس اور یونس علیہ السلام کو ہدایت دی، ولوطا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، کل فضلنا علی العالمین، ان تمام کو ہم نے سارے عالم پر، چونکہ نبی تھے، سلیکٹڈ چوزن پیپل تھے، ہم نے جو فضیلت دی علی العالمین، سارے عالم پر۔ ومن آبائہم، اور ان کے آبا و اجداد مطلب ان سے پہلے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں ہم نے ہدایت کو باقی رکھا۔ پھر فرمایا اخوانہم واجتبیناہم، اور ان میں سے ہم نے لوگوں کو چنا نبوت کے لیے، وہدیناہم اور ان کو ہدایت ہم نے بخشی اور دی، الی صراط مستقیم، تاکہ یہ سارے لوگ خود سیدھی راہ چلے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ کنکلوزیو میسج، 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں جو ہے لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، 18 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کنکلوسیو آیت نمبر 88 میں فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء بہ من یشاء، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ پھر فرمایا یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اگر یہ 18 میں سے کوئی بھی نبی بھی اگر شرک کر لیتا، اللہ فرماتا ہے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ہم ان تمام کے نبی، آپ غور سے سنیے، سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو اے نبی برباد کر دیتے تھے۔ اندازہ لگائی شرک کی قباحت کا۔ 18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں اللہ نے 5 آیتوں میں لیے، اور پورے 18 کو وارننگ دی اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے 1 سال ہمارے بت 1 سال اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا، ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک وارننگ۔ نبی اللہ برداشت نہیں کرنے والا تو باقی کس کو؟ یہ چہیتے بندے ہوتے اللہ کے، چوزن سلیکٹڈ پیپل ہے، چنے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، اس آیت کو پچھلی آیتوں سے بھی زیادہ غور سے سنیے، اس لیے کہ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کو وارن کیا، کسی کو بھی نہیں بخشایا، سب کو وارننگ دی۔ 18 کے 18 نبیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے بھی ہم لوگوں تک وحی کرتے رہے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، شیس علیہ السلام کو ہم وحی کرتے رہے، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کرتے رہے، اور آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم اے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ پچھلے نبیوں کو یہ نہیں کہا، اس لیے کہ پچھلے نبی توحید پر گزر چکے ہیں، ہے نا۔ اب نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، توحید میں کمپرومائز کی، تو میں کیا کروں گا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے عمل بھی نبی برباد کر دوں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، جہنم میں جانے والا ہے، خسارہ آخرت کا، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی جو ہے خسارے میں، جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں، یاد رکھ لیجیے، کتنا خطرناک جرم ہے نا۔ 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا، ایک کے بعد ایک، سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بھی سمجھ لیجیے اس بات کو، اس لیے کہ اسلام کی اصل ہے توحید، یاد رکھیے، کیونکہ میرا عنوان توحید نہیں، اس لیے میں اس میں جا نہیں رہا ہوں تفصیلات۔ اصل ہے اسلام کی
کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، نہ دعائیں مانگے، نہ حاجت روائی کے لیے آواز دے. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اب جو ہے شرک کے دو اقسام ہوتے ہیں موٹے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک خفی، شرک جلی اور بھی سب تمام چیزیں ہیں، اتنے تفصیلات میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. دو سمجھ لے تو ہم باقی چیزیں سمجھ جائیں گے. شرک اکبر اور اصغر کی تو اصغر کے اندر وہ جلی اور خفی سب آ جاتا ہے. اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر. شرک اکبر کا معنی یہ ہوگا، ایک سمجھانے کے لیے بس میں ایک ڈیفینیشن رکھ رہا ہوں، کہ اللہ اپنی ذات میں، عبادت میں اور صفت میں اکیلا اور یکتا ہے. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اس کے جو اسماء الحسنی ہے، صفات ہے، اور اس کی عبادت میں اکیلا اور یکتا ہے. ان صفات میں، ان عبادات میں اور اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو مثل سمجھنا، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، اسی طرح جو ہے چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، کسی مخلوق کو اللہ کی ذات، عبادت اور صفات میں اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کے علاوہ کسی اور کو ایسا سمجھنا، یہ تمام مل کر ہوتا ہے شرک اکبر. اور اس کے علاوہ جو چیزیں آئیں گی، شرک کا لفظ جس میں حدیث میں آتے ہیں، وہ شرک اصغر ہو جائیں گے. جیسے ریا، دکھاوے کا، آپ نے فرمایا نا من صلی یرائی فقد اشرک، بخاری کی روایت. دکھاوے کا، نماز پڑھیں گا، اس نے شرک کیا. ایک جگہ فرمایا جس نے شگن نکالا اس نے شرک کیا. شگن، بد شگن یہ ہوا تو ایسا ویسا، وہ بھی شرک. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی قسم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا شرک کیا. یہ اصغر میں آتے تمام چیزیں، سمجھ رہا؟ تو شرک اکبر میں یہ ہے کہ اللہ کے نام، اس کے اسماء الحسنی صفات، کیریکٹرسٹکس، اور اس کے جو عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کو ہٹا کے ریپلیس کر کسی اور کی کرنا، یہ ہوا شرک اکبر. باقی تمام چیز شرک اصغر میں آ جائے. اور شرک ایسا سنگین جرم ہے اور ایسا ظلم ہے جو انسان نفس پہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں فرمایا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. نصیحت کیا فرماتے؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے میرے بچے. کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، میرے بیٹے، پیارے بچے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کر سکتا ہے. سمجھ رہا بات؟ یہ نصیحت لقمان علیہ السلام کی. ویسے میرا ٹاپک اولاد کی تربیت نہیں ہے، لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد رکھیں جو اپنے بچے کو کر رہے ہیں. اور ایک دوسری نصیحت کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کا، اسرائیل کا، میرے چہیتے بندے کی موت کا وقت قریب آیا؟ چونکہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو جو نسبت کرتے تھے بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک صفتی نام تھا جو ہے اسرائیل. اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، ہیبرو لینگویج میں ہوتا ہے اللہ، الہ، ایل. اسماعیل، اسما کا معنی ہوتا سنا، ایل کا معنی ہوتا اللہ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل. تو یہاں اسرائیل، اسرا کا معنی بندہ ہوتا ہے، ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، عربی نہیں عبرانی زبان میں ہوتا ہے الہ، معبود، رب، اللہ. تو اللہ کا بندہ عبداللہ ان کا ایک نام تھا، ان کی کیریکٹرسٹکس تھی، وہ نام سے مشہور تھے. اسی لیے بنی اسرائیل اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کہتے. تو اللہ نے کہا کہ یعقوب کی موت کے وقت تم تھے. مطلب ایک باپ جو کہ لقمان ہے اپنے چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، ظلم ہے، اور ایک باپ جو کہ موت کے وقت ہے، اولاد بڑی ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، موت کا وقت تھا. اللہ نے فرمایا کیا تم یعقوب کی موت کے وقت ہے بنی اسرائیل کے لوگوں؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بعد ہے میرے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی آرادھنا اپاسنا کرو گے، کس کو گاڈ مانو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے. تو وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کر رہا ہے. یہ دو واقعے، ایک بڑا بیٹا، بچہ، اور چھوٹے بچے. ہم کو یہ دونوں واقعے ایک نصیحت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر اپنی موت تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کی قباحت سمجھاتے رہے. بہت سے لوگ اخلاق سکھاتے بچوں کو، اچھی بات، سکھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اخلاق سے اول عقیدہ توحید. لقمان علیہ السلام بچوں کا یا بنیا، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان شرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بڑا ظلم ہے اپنی نفس پر، ہے نا. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے. اب شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے: شرک ربوبیہ، اللہ کے رب ہونے میں; شرک الاسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفاتوں میں; شرک العبادہ، اللہ کی عبادت میں. تین شرک. مشرکین مکہ
توحید اور ربوبیہ کے قائل تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ 365 میں سب سے ہائیسٹ گاڈ ان کا تھا اللہ۔ اللہ عربی زبان کے لفظ الہ سے بنتا ہے۔ ال کا معنی دا، الہ کا معنی گاڈ، دا گاڈ ایک اسپیسیفک گاڈ، اللہ اس کا نام ہے۔ الہ سب سے اونچا تھا، اللہ سب سے اونچا تھا، ہائیسٹ گاڈ ان کا اللہ ہی تھا۔ باقی 365 کیا کرتے تھے؟ پھر آگے آئیں گا کیا کرتے تھے۔ تو وہ توحید اور ربوبیہ کے قائل تھے، ہے نا۔ اپنی چیزوں کو، خطوط کو لکھتے تو کیا لکھتے تھے پہلے؟ بسم تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حدیبیہ کے وقت صلح ہوئی تو سہیل جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم والا، بسم تعالی لکھو، جو ہمارا طریقہ ہے وہ بسم تعالی لکھتے تھے، مطلب اللہ کا نام جانتے تھے، اس کی صفتیں جانتے تھے، بسم تعالی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات کے قائل تھے، گو کچھ کے نہیں تھے لیکن پوروں کا انکار نہیں کرتے تھے، قائل تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات ہوتے ہیں، اس کے نام ہوتے ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے ان کے اس میں اگر اللہ کا نام کسی کو نام دیا جاتا تو فوراً عبد لگاتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے نا، عبداللہ، تو عبد لگاتے تھے، گویا اسماء و صفات کی بھی قائل تھے، کچھ پوروں کے نہیں تھے لیکن اکثر کے تھے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے اتنے قائل تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات جو ان کے پاس مشہور تھے وہ سارے اسماء و صفات کے انہوں نے بت بھی بنائے تھے۔ جیسے کہ العزیٰ ایک بت تھا، اللہ کی صفت العزیز سے انہوں نے بنایا تھا، سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا۔ منات اللہ کی صفت المنان، اس سے انہوں نے ایک بت بنایا تھا المنات۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو گویا اللہ کی اسماء و صفات کے قائل تھے، نہ صرف قائل تھے، اپنے بتوں کو بھی وہی نام دے رکھا تھا انہوں نے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ بھی تھے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ ریل گڑبڑ کہاں کرتے تھے؟ وہ توحید العبادت یاد رکھیں، اور آج بھی اکثر دنیا اس کے اندر ہی شرک کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کسی بھی ایک میں شرک ہی ہے، یہ نہیں کہ پہلے دو میں چھوٹے بعد میں ایک میں پکڑے، شرک۔ لیکن مشرکین مکہ کا شرک بھی صرف یہی تھا کہ عبادت میں شریک کرتے، ورنہ اسماء و صفات میں وہ مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ عبادت میں شریک کرتے تھے، اور اصل شرک یہی تھا، اور شرک العبادہ ہی اصل شرک ہوتا ہے جو اکثر قومیں اور آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا شرک العبادہ کے تعلق سے، سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 61 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ پھر فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند کو لگا دیا، مسخر کر دیا، تعینات دائروں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک، اور ایک تعینات وقت پر فکس ٹائم پر نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، کس نے یہ کیا؟ ہمارا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے مشرکین مکہ آپ کو اللہ نے کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو اے نبی، کون ہے جس نے آسمان بنایا، کون ہے جس نے زمین بنایا، کون ہے سورج کو نکالتا چلاتا ہے، کون ہے چاند کو نکالتا چلاتا ہے؟ یہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے کیا۔ سنیے آپ، مشرکین مکہ اس کے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ اللہ کے کائنات کو بنانے والے 2 اللہ ہے، 3 اللہ ہے، 365 اللہ ہے، نہیں، 365 معبود ہے، نہیں، کہتے تھے زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، سورج چاند کو اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ نے کہا پھر ان کی عقلیں ماری گئی، سوچتے کیوں نہیں؟ جب کہہ رہے اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کو پوچھتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، جو کہ سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 63 اللہ نے فرما کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اے نبی ان سے پوچھیے مشرکین مکہ سے، من نزل من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، مطلب زمین سوکھ جاتی ہے، کون اس کو ہرا بھرا کرتا ہے موتیہا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی یہ کہیں گے وہ اللہ کرتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں۔ بول رہے ہیں برابر آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے، اللہ کی گواہی سب سے سچی ہے، یہی کہتے تھے وہ۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس لوگ اس سے ہٹ کر بھی دعائیں کرتے ہیں اور آ جاتے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ شرک کہاں ہوتا تھا؟ آگے اللہ نے فرمایا سورہ زخرف سورہ نمبر 87، وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا، تو وہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو ارے ذرا سوچتے نہیں ہو کیا پھر کہ کہتے تو اللہ نے بنایا، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟
دیکھ رہے ہیں بات کو؟ تو مشرکین مکہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کی اسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، اللہ نے سب کچھ کیا، اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ جانوروں کو بناتا، اللہ سب، اس میں انکار نہیں تھا۔ شرک کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے شرک کیا اور جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، وہ عمل کیا تھا؟ ذرا غور کیجیے اس عمل پر اور اپنے آپ کو اس سے انشاءاللہ ہم ریلیٹ کریں گے، اپنی زندگیوں کو اس سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو کہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا، الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، اسلام اور دین، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ والذین تدعون من دونہ اولیاء، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو ولی اپنا اولیاء بنا چکے ہیں، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، وکیل، مطلب جو کچھ بنا چکے ہیں ان اولیاء کو جن کو آوازیں دیتے ہیں، ما نعبدہم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں عبادت کرتے ہو اس لات کی، عزا کی، منات کی، یعوز کی، بال کی، اور کتنی عبادت دیتی، کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو کرتے ہی نہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب جو پوجا پاٹ، آرادھنا، اپاسنا، سجدے، تحفے، تائب، قربانیاں، نذر اور نیاز، جو کچھ ان بتوں کی کرتے، ما نعبدہم، یہ عبادت توڑی ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت، یہ ولی ہم کو اللہ سے قریب کر دے، لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ سے ذرا ہمارا نزدیکی معاملہ کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مشرکین مکہ کا شرک، اور ہم اپنے آپ کو بھی شرک سے جوڑ کر دیکھ لیں۔ نہیں وہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑی بت کی پوجا کرتے، ہاں نہیں کرتے نا، مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے، ما نعبدہم، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سال میں 365 کے اطراف گھوم رہے ہیں، ان کے طواف کر رہے ہیں، ان کے جو ہے بت کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، سوار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کر دیں۔ ہمارے شرک کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس کے طواف کر رہے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ سے ہم کو قریب کر دے، اللہ ہمارا رسیدی نہیں سنتا ہے، یہ ہم کو نزدیک کر دیتے ہیں، دعائیں ہماری کرتے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کا شرک تھا، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم تو ان مشرکین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیسے گئے گزرے ہیں؟ مشرکین کہتے تھے زمین آسمان کا بنانے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، بارش کا برسانے والا اللہ، ہم لوگوں نے تو اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، ہم نے تو مختلف لوگوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ معلوم آپ کو؟ اولاد چاہیے تو ضرورت ہی کیا ہوں کسی اور کی دستگیری کی، حاجت روائی کی۔ مشکل کشائی کی ضرورت ہے تو مشکل کشا تو جس کو کہوں گا چپے چپے پر اور کونے کونے پر بیٹھے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھیے زندہ مردہ شکلوں میں، تصویروں کی شکل میں کیا کیا نہیں۔ آپ جائیے مسلم بڑے بڑے شہروں میں جائیے، کتے، بلی، شیر، چیتے آپ کو دیں گے لگے ہوئے حاجت روائی کے لیے، گھوڑے کہیں کھڑے ہوئے تو کہیں شیر اور چیتوں کی تصویر ہے، ان سے حاجت روائی ہو رہی ہے۔ تو یہی تو مشرکین کا شرک تھا، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، وہ تو خالی نزدیکی کے لیے کرتے تھے، ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ کہتے نہیں انہی سے مانگا کرو۔ اندازہ لگائی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ایک جگہ میں درس لینے جاتا تھا تو دوسرے بچوں کو جمع کر کہنے لگے، دیکھو وہ درس جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اتنے بہت زیادہ غلط نہیں ہے وہ، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ سنیے بات کو، وہ اللہ والے لوگ ہیں اور اپن بابا والے لوگ ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، اپن بابا سے مانگتے بولے، تو لہٰذا وہ درس میں اپن جا نہیں سکتے، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہیں، ہائر لیول اٹینڈ کر لی انہوں نے، اونچے مقامات پر پہنچ گئے، سیدھا اللہ والے ہو گئے۔ اپن ابھی اللہ والے، اپن بابا والے، اپن یہاں مانگیں گے، جب یہ لیول پر آئیں گے تو پھر آگے بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اندازہ لگائیے ہماری عقلوں کا، مشرکین مکہ تو صرف وسیلوں کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ہم تو حقیقت میں ان کو معبود بنا چکے ہیں، معبود بنا چکے ہیں، یاد رکھیے، اور وہ سارے اعمال جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس توحید العبادہ کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا قرآن میں، اور کہا سورہ نحل سورہ آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، رسول بجانے اعبدوا اللہ، وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے روکتے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کا۔ تو گویا توحید العبادہ اتنی اہم ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو توحید العبادہ کی دعوت دینے ہی بھیجا ہے، کیونکہ باقی چیزوں میں تو لوگ مانتے ہیں، گرے ہوئے سے گرے ہوا انسان ہی مانتا کوئی بنانے والا ہے، تو رب کا تو قائل ہے، توحید الربوبیہ آ گئی۔ اسماء و صفات بھی مانتا ہے، اللہ بارش، اس کو چاہے معلوم نہ ہو اللہ نام بولتا ہے، بھگوان یا ایشور یا گاڈ بارش برساتا ہے، صفتیں بھی مانتا ہے نا۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو آپ پوچھیے کیا اللہ، بھگوان، معبود، گاڈ یہ نہیں کر سکتا، وہ بولیں گے ہاں نہیں کر سکتا، نہیں سب کچھ کر سکتا، صفتوں کی بھی قائل ہے۔ مسئلہ عبادت میں ہے بھائی، یہی تو ہمارا بھی مسئلہ ہے آج۔
بہرحال تو اللہ نے اس کی وضاحت کی. اب عبادت کیا یہ بھی جان لیں. نہیں بھائی عبادت کیا پتہ چلے تو پھر وہ ہم نہیں کریں گے. عبادت ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے کرنا شرک ہو جائے گا. اللہ علیہ جب زندگی بھر کے کیا کام ہے جو ہے مشکل، آواز دینا، مصیبت میں پکارنا، اولاد مانگنا، زندگی مانگنا، شفا مانگنا، سمجھ رہا بات کو؟ تمام چیزیں، کامیابی مانگنا، فتح مانگنا، سب کس سے مانگے جائیں گے؟ یہ عبادت ہے. دعا عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ ہوگا. تمام چیزیں اللہ سے کی جائیں گی. ادر کے اس بات کو ہم سمجھیں. اب آئیے ہم اس عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. جب شرک کی قباحت، شرک کی برائی ہم سمجھ گئے کہ کیا یہ بھی شرک ہے، کیا یہ بھی شرک ہے. اس عنوان کے تحت میں نے 25 شرک لائے ہیں جو جدید دور میں چلتے ہیں، جس میں سے اول 15 کے قریب جو شرک ہے وہ ہے جو بالکل عام طور سے چل رہے ہیں. باقی کے آخری کے 10 وہ جو اکثر جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یا جدید دور کے اندر نئے طور سے جو ایجاد کردہ کچھ چیزیں وہ اس سے میں نے شامل کی. تو ایسے 25 شرک میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. کیا یہ بھی شرک ہے اس عنوان کے تحت. آئیے سب سے پہلی چیز ایک غلط فہمی کا ازالہ. کیا مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ بڑا آپ بول رہے شرک مسلمان کا مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دو پول ایک جگہ مل سکتے ہیں کیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. مشرک بولے تو بت پرست، مشرک بولے تو بت پرست، مشرک بولے تو مشرکین مکہ. ہم جو یہ سجدے کر رہے کسی کو جھک جانے یہ سب نہیں، او مشرکین مکہ. اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. مجھے بتائیے اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا گیا عمل، یہ اصل چیز عمل ہوتا ہے؟ صرف اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان عمل کرتا ہے. ایک انسان ایک کام کرے اور اس کو مشرک کہا جائے، اور وہی دوسرا انسان دوسرا کام کرے تو کیا اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ نہیں. تو کیا ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں نے درس کی شروعات اسی آیت سے کی تھی. اللہ نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی تم دیکھو گے اکثر لوگوں کو کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ایمان کا دعویٰ تو کرتے اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایک ایمان والا مشرک ہو سکتا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، تم دیکھو گے اکثریت کو دعویٰ کرتے ہوئے اللہ ایمان کا، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. مسلم مشرک ہو سکتا ہے، ایمان مومن تو نہیں بھرا، وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہونا چاہیے. دوسرا اصل وہ عقیدہ ہے جس بنیاد پہ اعمال کی جاتا ہے. ورنہ بہت سی بات یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، شرک 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 بدعت بدعت، زندگی میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو، ختم رکھے تو شرک، ختم رکھے تو بدعت. تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، ٹھیک ہے، بس شروع ہو جاتے ہیں اور بس شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں چیز ہے. بھائی ہمارا بولنا یہ ہے جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک 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 اور توحید 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 بتایا. 13 سال صرف عقیدہ ہے. نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب آ رہا ہے. 13 سال صرف عقیدہ توحید. ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65 to 70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید، شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت ہے. تو بڑی اہمیت. آپ اتنا سا ٹیکا لگائے تو تم شرک بول دیں گے، اتنا سا موز رکھ دیا تو شرک بولیں گے، اتنا سا چاول گاڑ دیا تو شرک بولیں گے، کیلا ٹھوک دیا تو یہ تھوڑی شرک ہوتا کیلا ٹھوکنا. میں نے اس لیے کہا وہ عقیدہ جس عقیدے پہ وہ کام کیا جائے، عمل بہت چھوٹا ہے لیکن عقیدہ اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے. وہ عقیدہ اور پھر عمل دونوں مل کے جو ہے ایک خطرناک جو ہے کیا بولتے ہیں مکسچر بن جاتے ہیں، اور جو آخرت کے اعتبار سے گھاتک ثابت ہوتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی عظمت والی زندگی جی لے آپ دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں بہت گھاتک ہے، چھوٹا سا. اصل چیز ہے وہ عقیدہ اور اس کی بنیاد پہ کیا گیا عمل. یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو ایک مسلم مشرک ہو سکتا ہے. شرک ایک عقیدہ ہے جس عقیدے پہ عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو، شرک شرک ہے، یاد رکھیے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 لوگ تھے ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ایک جگہ گئے تو ایک دیول تھا، ایک بت تھا. وہاں کی جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس بت کو کچھ پیش کیے بغیر ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. دونوں نے کہا جو توحید پرست ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک کے پاس شیطان اور کہا ایک مکھی مار دے ایسا اور ڈال دے سامنے، قربانی مانگ رہے نا یہ لوگ، تو کہا اونٹ ذبح کر اور جانور کا، ایک مکھی لے مار اور ڈال دے. اس کو آئیڈیا اچھا لگا، مکھی ماری اور ڈال دی. اللہ کے فرماتے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک انسان صرف مکھی کی وجہ جہنم میں گیا. دوسرا انسان تھا، اس نے کہا تم جو چاہے کر دو میں تو نہیں کرنے والا. لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. مکھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں
عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو شرک کو معمولی مت سمجھو ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے. اگر اس عقیدے پہ لگایا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو ہے نا. بچوں کو لگا دینا نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکا. اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر, اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی. ہے تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ, پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے, مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے, لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں, ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے. ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے. اور اس کے بعد ایک عمل ہے, عمل تو بہت چھوٹا سا ہے, کالی راکھ پتہ نہیں مٹی کی ہے, پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے, کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا لگا لیا. ایک چھوٹا سا ٹیکا ہے, پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی, لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور وہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا ایسا چیز, وہ مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹیکی کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو معمولی مت سمجھیے, نہیں بھائی ہم تھوڑی بتوں کے سامنے جھک, نہیں بتوں کے سامنے جھکنا شرک نہیں, وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, وہی ایک شرک نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھ آئیے, اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے, اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا, جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو, یہ شرک نہیں ہوا. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں یا ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولنا پھر دے دو, شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تو میں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہے, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو. تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب, سبب سے اونچا. دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا ہے, سوکھا کنواں ہے, کیا کریں گا وہ, بولیں گے ارے بھائی رکو آپ, میرے کو مدد لانا پڑیں گی اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھے نا, اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے آپ بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہے آپ, سمجھ رہے نہیں ہوتا, یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں, آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب, آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو, سمجھ رہے آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے, اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے, اللہ ان پہ رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے, کفر کو دہرانا بہر الکفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے وہ, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا, میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے جلائیں گے اپن, یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں, ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا, میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا, کیا کریں گے. ایک صاحب تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں, تو انہوں جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا,
تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے بول کے اٹھاتا تھا، کچھ نہیں بولتا اس کو. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اس کو بلا، اس کے لیے ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مجھے ہیلپ کے لیے. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو ادھر کوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، تو سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی. اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے. سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے، کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے. کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا. کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر ہے نا. ہوتا ہے نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی خالی خبر کی، بہت ڈر لگ رہا بچے کو، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجئے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے. یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں آپ سے، کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاءوں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا. ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا. ٹھیک ہے. چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو. یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز مانگنا. قربانی، نذر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نذر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں.
بس وہ در پہ کرتے تھے. وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے. اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا, کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہی تو شرک تھا ان کا, اسی لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے, بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو, یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہ کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے. وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے, کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا. وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, رب ناراض نہ ہو, یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 5واں کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. مطلب کیا ہوا, مشکل آ گئی, یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ, یا پھر پناہ طلب کرنا, اے فلاں مصیبت سے بچا لے, مصیبت آ رہی, آندھی آ رہی, طوفان آ رہی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا, حفاظت میں جانا. یہ کیا ہے, شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے. اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں, ان کے نام سے مانگ رہے ہیں. نہیں دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی, مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے. یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. 6, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. ٹھیک, قبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادیں, اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. ٹھیک, اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. 7ویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے. دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا, چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے, ذرا فال کھول دو, 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک, یہ سب کیا ہے, شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ جاتی. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری وہ پھر کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ, کیا ہوں گا بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہو تعویذ میں, تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, ہاں, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ, اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے, تو شفا ہوتی؟ نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک, بات تو صحیح. شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے, تو آپ شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے, تو بس ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی, کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن بھی شفا ہے, تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو, اس میں شفا, ٹھیک ہے نا, استعمال. آگے آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو نا, تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان ہے, کیا ہے, اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا, اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر, پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر, تو نہیں بہکاتا کیا, بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے, ہے نا. یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو, نہیں قرآنی ہے تو جائز ہے, غیر قرآنی جائز نہیں.
حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے پہننا شرک۔ 9ویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلاً ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا اور لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی۔ عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا۔ ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا نہیں۔ دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف۔ لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو، اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے، کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا۔ نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے۔ مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ ہوا وہ معنی اس کا، ٹھیک۔ تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا۔ چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا، تاثیر سمجھتے نا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے، بدھ کا دن تھا، بدھ تو بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے۔ پھر ڈیفائن کیا نام نے، تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے۔ سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن ایک اچھائی لاتا ہے۔ ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے ہیں نا، منگل برائی لاتا ہے، ہوتے نا، آج تو منگل ہی نکال دیا، منگل، سمجھ رہے؟ ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو۔ دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا۔ نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کوئی، نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے۔ آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس۔ مسئلہ وہی تو ہے، کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے، وہی تو مسئلہ عقیدے کا۔ نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے، سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں، یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو، پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا، پائل کیا ہے، بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے،
ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹھ کی طرف سے, ان کو سیزیرین کرنا پڑتا ہے, وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم, اس پر تم پیلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند دو چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا, اپوزیشن ہو جائے گا, تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیوں تو آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم, کب گئے تھے, دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے, اچھا لگا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب کی تو اخرب چل رہا تھا, ہاں جب تو نہیں سنے, اب پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تو جنتری اخرب چاند سورج, نہیں وہ شادی طے ہوگی, کون سا مہینہ طے کرے, اب دسمبر میں رکھ لیں گے, سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا, باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے, باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جنتری لائی جائے پہلے, پھر وہ جنتری لاتا, پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی, کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین, بچھو, کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں, تو عقرب پیچھے لگ جاتا, پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا, لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے, اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے, وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہاں وہ عقرب لگتا ہے, اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے, دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے, اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں, جو گریک میتھولوجی ہے, ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے, مطلب معبود ہے ان کا, بت ہے ان کا. تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفس کو, تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو, یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس دن مت کراؤ. سمجھ, اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا ہزار, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں, یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا, آڈ سمجھتے نا, تا خانا جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13, تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7, 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے نا, بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے, نیگیٹو ایسا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے, یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے, جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں, کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مول رہی, چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں, یہ عقیدہ خطرناک ہے, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا, توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا.
کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، لباس، کپڑے، گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی، یہ تمام شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ سن کی بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے، صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا، چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی، اس کا مطلب سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتہ ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتہ ہے، آفت کب آنے والی پتہ ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آ کے بابا، دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہو گئی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا۔ یہ آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا، تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، اس کو تکلیف دے دے۔ کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا۔ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا، آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے، بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا، کوئی جاؤ، مہان ہے بابا، آپ مہان ہے، دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا۔ میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں ان کے۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سمجھ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کفر، کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیں، جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیے، اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ آسم کی حدیث ہے، انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ لا لیتا اللہ۔ وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے، سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈشپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے، یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کی ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈشپ بینڈ، اس سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، میں کیوں؟ تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے، بابا نے بول دیا اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے، بابا نے دے دی، اس سے بولے کیا ہوتا؟
یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے. لیکن کتنا رسکی ہے, بابا کے پاس تو کتنے ویسے, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا, ان کی خود شادیاں واجی ہوئی نہیں رہتے, ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ, ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر, اور یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں. ٹھیک, تو مختلف رنگس کا پہننا, انگوٹھیوں کا پہننا, اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں, ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے, یہ کڑا, یہ انگوٹھی پہن لو, چیٹنگ دکھتی نہیں, بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. آپ بابا پکڑے گیا میں ذرہ پیسے بیٹھے, وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے. یہ باباؤں کا میں بول رہا نہیں, ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا, کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا, ذرہ پیسے چک جاتا. وہ تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی, نیت تمہاری صحیح ہونا تھا. جب تم نے پہلے نا تو وہ ایسا ہو گیا تھا, تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے ہی, اور شام میں طہارت ہو گیا, اثر ختم ہو گیا نا بیٹے. اس کو لگا 24 آورز ہی تو ریچارج رہتی ہو, تم نے اتار دی, اثر ختم ہو گیا. اب تم ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا. ہاں بابا نے صحیح بولا, اب کل دیکھتا ہوں, کل بھی وہ پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا, اس سے سب دکھ جاتا دکھنے والے کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے تھا, کہ ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے, اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں, چونکہ بھلائی لانے کا نیت, یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ, فالنگ سٹارز ہے نا. قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں, پھینکتے ہیں اس کو. ٹھیک, جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی, وہ نیچے والے کی یہ بات تھی. اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے, نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ گیا, ٹوٹ کے اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کیا رہتا ہے ستارہ. جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتہ چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں, شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے, وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے, تبھی بارش برساتا ہے اللہ, تو دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. بجلی کڑکتے وقت, ستارہ گرتے وقت, بادل آتے وقت, ہوائیں چلتے, کبھی نہیں ہے. پھر سمجھ رہے, نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا, اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے, وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے, بانگ دے, تو آپ اس سے اللہ کے سوا برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلائے دعا کرنا, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلائے, آپ نے دعا کی, جائز ہے. بارش ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹوٹتے ستارے کا کہیں نہیں, اور ستارے سے مانگتے ہیں, اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا, پلک کا بال گر گیا, رکھو اس کو, اور وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں, لیکن میں نکل گیا, اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر. ہاں, پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے, فالنگ ہیئرس, پلک کے بالوں کا گرنا, یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار, سب کر رہے ہیں نا, فیشن ہے, ٹریڈیشن ہے, کسٹم ہے, ماحول ہے, سب لوگ کرتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم کے ساتھ یہ ہوگا, 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوگا, 1 فروری سے لے کر سب کچھ ستارے کیا, آج کالا مت پہنو, کل سفید مت پہنو, پرسوں یہ مت کرو, آج یہ مت کھاؤ, کل وہ مت کرو, آج بزنس مت کرو, آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو, ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے, آج شادی مت کرو, آج یہ مت کرو, آج کسی کی میت میں مت جاؤ, مردے کا منہ مت دیکھو, اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں, بہت اچھا, میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں, چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا, پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. ٹھیک, اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے, خود بخود چلتا, اچھا چلتا, ایگزامنر پر امپریشن پڑتا, یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ, اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ سوچیے آپ, اصل وہ ہے. پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں,
کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لیا ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو ہے 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا، اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا لاٹری لگ گئی. تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا. لاٹری لگتی، لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا. پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں معلوم، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں ہے بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا نہیں. پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا. آپ اٹھاتے ہیں اس پہ لکھا رہتا یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو، پلیز ملیے انہیں. اٹھائیے کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے اللہ کے رسول کی یہ بول رہے ہیں، وہ ہفتے بول رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں. ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے کہاں خوابہ دیکھتے پڑ رہے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے. خواب یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار 11 بار وہ لکھ رہا. زیروکس نہیں چلیں گا، لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا. اب بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائیں گا نا آج کا دن. یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے. بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں. آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی. ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے. اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے ہاؤس یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا. حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کیا نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا، اب ناک کا لینا. ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوگا. تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز. تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام، ڈالی ڈیٹ آف برتھ، ڈالی ماں کا نام، ڈالی باپ کا نام، ڈالی پورا دے دے رہا. عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا. آپ کی تقدیر کا حال اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہو. انہیں بولا پانی میں مریں گا، انہیں بولا نالے میں مریں گا، بیچ میں دیتا گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو. مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے، میتھولوجی کے حساب سے کیا ہے، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں. ایوریج بھی نکال کے دے رہا. اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھاؤ، نکالنے کا نا جنتری، نیومرولوجی، نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ. یہ تمام چیزیں یاد رکھی کفر اور شرک ہے. ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے ہم بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے. بہت اہم عنوان تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھیں شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں. یہ ٹیکے، تاگے، دھاگے، منکے، سیپی، موتی، یہ خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے.
یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کرے. رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے. فوراً شرک کا اگر کوئی خباہت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے. وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے اس نے، وہیں ٹوکنا ہے. یہ شرک، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے. نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ. ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام. جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دیتے تھے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا. انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر ختم. اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کرے. خود توحید پر رہے. توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے. تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو تا حیات جو ہے توحید پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ جو ہے توحید پہ کر. ہمیں اور ہماری نسلوں اور اولاد کو یا اللہ شرک کی قباحت، اس کی برائی، اس کی گندگی سے ہماری حفاظت کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کسی نے سوال کیا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو شرک کی ان اقسام سے ہم لا علم تھے، ہم نے ان میں سے بہت سارے جو ہے شرک کرے ہیں، کیا یہ سب معاف ہو جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال تھا، چونکہ میں نے ٹاپک میں اس کو چھوڑ دیا تھا. کیا انسان نے زندگی میں شرک کیا ہو، بہت کیا ہو شرک، کیا معاف ہو سکتا ہے؟ انسان نے زندگی میں چاہے کتنے ہی شرک کیے ہو، اگر وہ اپنے رب سے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے اس نے ہزار شرک بھی کیے ہوں گے تو اسے انشاءاللہ عزیز معاف کر دیں گے. لیکن توبہ کے بعد پھر اس شرک کا راستہ وہ کبھی نہ اپنائے، اس چیز کو وہ ذہن میں رکھے. تو اگر انسان نے کوئی بھی قسم کا شرک جو میں نے بیان کی یا بھول گیا وہ بھی کچھ بھی کیا ہو، آج اگر اللہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ جو کھلا اور چھپا شرک مجھ سے ہوا ہے، ظاہر اور باطن میں جو ہوا ہے، اللہ اسے معاف عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کریں گا. لیکن صرف یہ دعا کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں جاننا بھی پڑے گا شرک کیا ہے تاکہ اگلی بار نہ کرے، ورنہ دعا تو چالو ہے پھر ریپیٹیٹیو شرک کرے، دعا تو چالو پھر ریپیٹیٹیو شرک کرے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا معلوم ہو چکا ہے تو توبہ کر لے، نہ معلوم ہو تو معلومات لے، اور معلوم ہوتے فوراً توبہ کر لے، اس لیے کہ ہم نہیں جاتے کہ ہماری موت کب آئیں گی، تاکہ اس سے پہلے ہماری توبہ ہو جائے. السلام علیکم فیض بھائی. وہ قرآن کی قسم کا آپ نے بتایا نہیں، وہ چھوٹ گیا. قرآن کی قسم کھانا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ قرآن کی قسم کا میں نے بتایا نہیں کہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. قرآن کی قسم کھانے کے تعلق سے بہرحال علماء نے کلام کیا ہے، لیکن جو بات صحیح اور جو راجح ہے، جو جمہور علماء کا اس معاملے میں جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اور سعودی لجنہ ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اور اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور یہاں انسان جب قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے کلام کی قسم کھا رہا ہے، اور چونکہ اللہ کا کلام کرنا اس کی ایک صفت ہے، اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو بہت سارے علماء کے فتاوی اس معاملے موجود ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. یہی مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ جب کورٹ میں معاملہ ہوتا ہے اور کورٹ میں قسم کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ہندوستانی کورٹ میں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہے ہماری اوتھ کو، ہمارے ایفیڈیوٹ کو بنانے کا، تو بہرحال وہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، تو بہرحال انسان وہاں بھی یہ قسم کھا سکتا ہے. تو لہٰذا جہاں تک قرآن کی قسم کا معاملہ ہے، گو اس پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن راجے اور جو بات سامنے آتی ہے جمہور کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک اور سلف کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کی انسان جو ہے قسم کھا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. کسی نے کہا کہ
بڑے اکثر کہتے ہیں اگر لڑکا ماں کی صورت کا ہے تو قسمت والا ہے، اور اگر لڑکی باپ کے چہرے کی طرح ہے تو قسمت والی ہے، اور اکثر تو رشتے بھی یہ دیکھ کر توڑے جاتے ہیں، مطلب کیے بھی جاتے ہیں اور توڑے بھی جاتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ کہ اگر لڑکا ماں کے ایسا دکھے اور لڑکی باپ کے ایسا دکھے تو یہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ قسمت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ چلیے قسمت والا یا والی کسے کہیں گے؟ آپ اپنی زبان میں مجھے ایکسپلین کیجیے۔ بہت مالدار، بہت خوبصورت، کس کو کہیں گے آپ؟ قسمت والا یا والی؟ ٹھیک، ایک ماں باپ، سمجھو مال کو آپ قسمت سمجھ رہے ہیں، ایک ماں باپ جو انتہائی غریب ہے، لڑکا ماں کے جیسا ہے، لڑکی باپ کی جیسی، غربت کا تو عالم یہ ہے، تو اس میں کیا قسمت والا اور کیا قسمت والی؟ مطلب قسمت جنرلی کیا ہے؟ اچھائی کے سینس میں لیتے ہیں نا، مالدار، خوبصورت، بہت مال، کیا سینس میں لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے قسمت کسے کہتے ہیں آپ؟ یہ سب فالتو باتیں یاد رکھیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ماں کے رحم میں جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ سب توہام فالتو کی چیز ہے۔ میں اب اس میں اگر گننا چالو کروں تو بہت، مانگ بڑی ہے تو تقدیر اچھی ہے لڑکی کی، مانگ چھوٹی ہے تقدیر خراب ہے، دانت میں جگہ ہے تقدیر اچھی ہے، دانت میں جگہ کم ہے تقدیر اچھی نہیں۔ جو لوگ پرانے وہ جانتے لوگ دانتوں میں جگہ کرتے تھے ونا کی بچی ہوگی، کیوں؟ تقدیر والی، اور خاص طور سے سامنے کے دانتوں میں نا، وہ ارے دانتوں میں جگہ ماشاء اللہ والی تقدیر اچھی ہے تمہاری، وہ پریشان اس کے شوہر سے، اس کے گھر والوں سے، تقدیر اچھی ہے اس کی، دانتوں میں جگہ ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے دانتوں میں جگہ تقدیر ہے، دو دانتوں کھڑے جاتے تو کتنے تقدیر والا ہو جائیں گے آدمی؟ براڈر تقدیر، تقدیر ہی تقدیر، اللہ نے توڑ دی دو دانت، کسی نے مکہ مارا گر گئے، آپ کیا بولیں گے؟ کیا تقدیر لائے بھائی، تقدیر ہی تقدیر۔ خالی اگر گیپ دانتوں کی تقدیر کر سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے، اور خالی دانتوں کے بیچ کا گیپ تقدیر کو، دانتوں کے اندر سوراخ بھی تقدیر کی علامت ہونا نا، کیڑے جو کر دیتے ہیں، تو یہاں گیپ ہے تو اندر بھی توڑ دیا، دو دانتوں کے ماشاء اللہ آپ کے ٹوٹ کے، کیا تقدیر ہے؟ بول رہا تکلیف مجھے پتا ہے کیا تقدیر کی باتیں کر رہے تم، یہ تقدیر ہے کوئی؟ پیر اگر پورا چپٹا رہا تو غریب رہیں گے، بچہ ہے بچی ایڑی ہوتی ہے نا، اٹھی بھی رہی اگر بیچ، وہ تقدیر والے، یہ بیچ میں ہوتا ہے نا پیر کا حصہ، تلوا پورا فلیٹ رہا تھا، بولے غریب۔ یہ تو شوہر کو پنوتی لا دیں گی، باپ کو پنوتی لا دی، لڑکی کی اگر فلیٹ رہی، اور لڑکی اگر اونچی ہے سمجھو بیچ میں اڑی، ارے بہت پیسے والی، بہت پیسے۔ یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ کون سی شریعت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جیسے بالوں سے، رنگت سے، ناک سے، تقدیر والے، عجیب عجیب، مطلب ہونٹ ایسا ہوتا ہے بچوں کچھ کٹا ہوا، ہاں کچھ تو گناہ کیے ہوں گے تمہارے ماں باپ نے، تمہارے ساتھ یہ ہوا، ہونٹ سے کیا گناہ کا تعلق؟ بتائیے مجھے، بتائیے نا۔ یہ تقدیر کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انگلیوں کے اگر ناخن لمبے ہیں تو تقدیر والے، چپٹے پھیلے ہوئے تقدیر برابر نہیں، مطلب کیا کیا تقدیر کریں گے؟ پیر کی انگلی کا انگوٹھے کی بازو والی لمبی ہے تو بیوی حاوی رہیں گی، چھوٹی ہے تو تم حاوی رہیں گے، اور نیچرلی انگوٹھے سے انگلی بڑی رہتی سب کی، نیچرلی اکثریت کی بڑی رہتی، بہت کم کی چھوٹی رہتی، اور رہی بھی جیسے فولڈ ہو جاتی تو اگر اس کو آپ سیدھی کرے تو لمبی رہتی ہے انگوٹھے سے، نہیں بولے جس کی لمبی تو بیوی حاوی، جس کی چھوٹی رہیں گے تو بیوی وہ رہیں گے۔ میں نے کہا شادی بعد کٹا دیے تو کیا لیول میں آ جائیں گی؟ کیا ہو تو کٹا دیتے ہم، اگر اس سے کنٹرول ہے بیوی کا انگوٹھے کی بازو والی انگلی سے تو بھائی شادی کے بعد بہت حاوی ہو رہی تو کٹا دی انگلی تو کیا آ جائیں گی لیول میں؟ کیا ہی آپ دیکھیے یہ سب بالکل ماحول میں ہوتا ہے۔ آنکھ میں ایک دھبا رہا تو فلاں مسئلہ ہے، کان کے بازو ایک چھوٹا سا کان رہا تو وہ تقدیر والے، انگلی کی بازو ایک انگلی ایکسٹرا رہی تقدیر والے، پیر میں 6 انگلیاں ہیں اور وہ تقدیر بڑھ گئی، ادھر کے پیر میں 6 تو تقدیر ڈبل ہو گئی، ہاتھوں میں 6 تقدیر ٹرپل ہو گئی۔ کہاں سے لاتے؟ اللہ رحم کرے بھائی ان تمام مسائل پر۔ اور تل آ گیا، یہ بھی تل آ گیا تو بہت، کہ تو اللہ نے بائی ڈیفالٹ نظر نہیں لگنا بول کے آپ کو دے دی، یہاں تل آ گیا تو بہت تقدیر والے، میرے یہاں تک تل ہے وہ تقدیر والے بولے تو میں نے کہا وہ تو وقت ہی بتائے گا کون کیا اور کیا نہیں ہے، لیکن بولنے والے کو جب اتنا سمجھ رہا کہ تقدیر والا ایسے ہوتے تو اپنے آپ کیوں نہیں بنا لیا پہلے کہ تقدیر والا ہو جائے؟ کچھ بھی مطلب کچھ سمٹم ہو، اگر آدمی نیک ہے تو پازیٹیو فٹ کرتے جاؤ، اور برا ہے تھا یہاں تل ہے نا برابر، تیرے عقل پہ اللہ نے پتھر ڈالے، برا آدمی ہے تو، اور بہت عقل مند ہے ان کے یہاں تل ہے، آدمی دیکھ کے بھی کیریکٹرسٹکس چینج ہو جا رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام باتیں یاد رکھیے، یہ عجیب ہے توہم۔ گورا بچہ ہے وہ تقدیر والے، کلر کم ہو گیا، اللہ کے رسول دیکھو گیہوں کلر کے تھے تو دیکھ کیسا ڈیفائن کر رہے، اللہ رحم کرے باتوں کیسا اپنے ڈیفائن کرتے، اور گورا ہے تو خوش ہے، اور کم ہا کرے تو اللہ کے رسول گیہوں کلر تھا، مطلب دلاسے کے طور پہ بول رہے نا آپ، تسلی کا دلاسے کے طور پہ تسلی دے رہے آپ کہ آپ سب گورے نہیں تھے، گیہوں مطلب آپ بہت گورے اور بہت کالے دونوں کے بیچ کا رنگ تھا، وہ رنگ تھا آپ کا۔
لیکن یہ تسلی کے طور پہ بول رہے ہیں. مطلب آپ خود دیکھیے جس کو آپ قسمت بول رہے ہیں گورا، وہ قسمت نہیں. اگر ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو ویسا بناتا سب سے بہتر. یہ سب یاد رکھیے، کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ ایسی جسمانی صفتیں اور اوصاف جو ایسا ہو جائے کہ جیسا آپ سن کے جسمانی اوصاف صفت تھے کسی کے ویسے ہو جائے تو ایک اچھی بات ہے کہ انسان اس جیسا ہو سکتا ہے یا ویسے دیے. اس کے علاوہ اللہ نے جس کو جیسے بنایا بہرحال وہ ہے تقدیر کا، لیکن اس سے کوئی ذرہ برابر بھی لینا اور دینا نہیں. اس بات کو یاد رکھیے. جی السلام علیکم فیض بھائی اگر سمجھو کوئی آدمی بیمار ہے، اگر سمجھو اس کو پیرالائسس کا اٹیک آیا اور اپن بولے کہ یار یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو ایسا ایسے انجیکشن لکھ لے جس سے کہ مطلب وہ صحیح ہوں گا، لیکن وہ بات نہیں مانتے ہوئے گھر میں ہی سمجھو کچھ کبوتر کاٹ کے یا کچھ ایسا گھریلو علاج کیا، پھر اپن یہ بولے کہ یار تو وہاں جاتا تھا تو مطلب یار صحیح ہو جاتا تھا، مطلب تو گھر میں رکھا بیمار ہوگا، تو یہ بھی کیا کلمہ شرک میں آئیں گے؟ اور دوسرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسا چاند گرہن اور سورج گرہن کے ٹائم پہ جو لیڈیز جو پریگننٹ رہتی اس کو مطلب کچھ کاٹنے نہیں دیتے، ان کی اماں ان کو گھر پہ بلا لیتی، تو مطلب اس کے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بھائی نے 2 سوال کیا کہ یہ کہ کوئی پیرالائسس تھا، کسی کو ہوا سمجھ لیجئے، اس کو کہا کہ دواخانہ لے جائے انجیکشن دیجیے اچھے ہو جائیں گے، لیکن دواخانہ نہیں لے گئے، گھریلو علاج کیا اور انتقال ہو گیا. تو کچھ لوگ بولتے کہ اگر لے جاتے تو اچھے ہو جاتے تھے. تو یاد رکھیے تقدیر کو کوسنے میں آتا ہے. اور کوئی عقیدہ رہا کہ واقعے میں لے جاتے تو اچھے ہو جاتے، جملتاً بول دینے کا الگ چیز ہے، واقعے میں تو شرک کرا اس نے. اس لیے کہ اللہ نے جب لکھ دیا تقدیر میں کہ اس کی موت اس گھڑی اس وقت اس حال میں ہے، پھر کیا دواخانہ اور کیا انجیکشن اور کیا پیرالائسس اور کیا نان پیرالائسس. کھڑا کھڑا آدمی گر گیا، مر گیا. اب اس کا کیا مسئلہ تھا بھائی، کہاں لے جانا تھا اور کیا کرنا ہوتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ان کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ والد کو لے کے دواخانے گئے، والد کو انجیکشن ہو دیا گیا، وہ اچھے ہو گئے، اور وہیں کھڑے کھڑے بیٹھ کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور والد تو صحیح سلامت آ گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا. بڑے اب کیا بولنا، والد کو نہیں لے جاتے تو بیٹا بچ جاتا تھا اور باپ مر جاتا تھا؟ نہیں، اللہ نے ہارٹ اٹیک ان کا لکھا تھا، موت ان کی لکھی تھی، ہو گئی. سمپل. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ پورے بیٹے باپ کی زندگی میں انتقال کر گئے. اب کیا بولیں گے، باپ بوڑھا ہے، بیماریوں سے بھرا ہے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے، جی رہا ہے، اللہ کی مرضی. بیٹے جوان ہیں، ہٹے کٹے ان کے بچے، لیکن بچوں کا انتقال ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ بولنا اگر حقیقتاً بول رہا ہے، کوس رہا ہے، اور کیا لے جاتے تھے لے کے نہیں گئے ہم بول رہے تھے، واقعی میں غلط کام کرا، اس کو فوراً نصیحت کیجیے تم تقدیر کو کوس رہے ہو، اور یہ معاملہ کفر اور شرک تک جائیں گا. چونکہ ایمانیت کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا. جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا، جو ہونا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ختم، سمپل. ہاں پرانے واقعات سے سبق اور نصیحت لینا اس میں کوئی غلط نہیں. جیسا صحابہ نے کچھ جنگوں میں ان کی ہار سے سبق لیا اگلی بار کے لیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن تقدیر کو نہیں کوسا، پہلے کر لیتے تو جیت جاتے تھے شہر، وہ ختم ہو، جو ہونا تھا تو وہ نہیں کرنا چاہیے. جی تو اس معاملے میں ایسا بولنا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فلاں کرتے تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. دوسرا حصہ کیا تھا آپ کا؟ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال، خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے یہ توہام ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ چولہا جلائے ہوں گے، اس سے یہ ہوتا. ٹھیک، تو میرے بھائی سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک. سمجھ رہے بات کو؟ یہ توہام ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو ماں بلا لیتی، نب کو وہاں ساس کے پاس رہیں گی، کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. سب توہام ہے. کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا، آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے. کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے، اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا، چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے، کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا. اب اس کو کیا ہوا، نہیں اس کی نانی نے کری ان کی گھر پہ، اثر کیا آیا اس کو؟ لاجیکل، ان سائنٹیفک، ان ریشنل، مطلب کوئی ریلیشن نہیں ہے. آخر اس کو تسلیم نہیں کرتی، منطق تسلیم نہیں کرتا، سائنس تسلیم نہیں کر رہی، اور شریعت نے تو بالکل تسلیم نہیں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا سورج گرہن. آپ کھڑے ہو کر کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں. ہاں بس ہوتا ہے نا، ارے وہ مر گئے تھے، بہت بارش ہوئی، بہت نیک تھے. نیک کیسے کیا بارش، کتنی بارش ہوئی، آسمان رو رہا تھا نا ان کے لیے.
یا نبی ان کے بیٹے کی وفات پہ کہہ رہے سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھی کا آنا، طوفان کا آنا اللہ کی نشانیاں، مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں کسی. اگر آسمان کو بارش برسانا ہی ہوتی اور یہ رونا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کی وفات پہ برستا 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 اور برستا، نہیں برسا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں. جہاں تک معاملہ گھر میں رہنا چاہیے اس دن، ٹھیک ہے، اس کو سائنٹیفک تھیوری سے ہم بیک کر سکتے ہیں اور یہ کچھ حد تک درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن جب ہوتا تو مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، گویا ایک طرح سے گھر میں آ جاتے تھے، اور پورا وقت جب تک گرہن ختم ہوتا تب تک نماز کنٹینیو پڑھتے رہتے. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے سورج اور چاند گرہن کے وقت گھر کے اندر رہنا چاہیے. اگر کوئی یہ بولے کہ اگر سائنٹیفکلی کچھ ریز نکلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، چونکہ سورج کے چھپ جانے سے کچھ ریز تو رک جاتی ہے اس کی، لیکن بہت ساری ایسی ریز، ایسی شعاعیں جو انسان کو نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس میں سے. سمجھ رہا؟ تو اس کو سائنٹیفک بیکنگ ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس لحاظ سے بولے کہ چونکہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، زیادہ چانسز ہے، امکانات ہے کہ وہ شعاعیں اس کو لگے تو وہ گھر میں رہے تو ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے سائنسی اعتبار. اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے اللہ کی مرضی، اللہ کی ٹھیک. تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھائی نے سوال کیا کہ کیا پریگننٹ عورت کھانا نہیں بنانا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال خاص طور سے بولتے نہیں تو بچے کا یہ کٹ نکلتا، انگلی میں فرق آتا، ڈبل انگلیاں آ جاتی، یہ سب بے بنیاد بلا سر پیر کے یہ توہام ہے. جو ہے ان تمام سے اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی حفاظت کریں. کسی نے ایک سوال کیا، رات کے وقت نیند میں کتے کی آواز آئے تو تعوذ پڑھنا، کیا یہ صحیح؟ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان. ہاں، آپ نے فرمایا رات میں تم گدھے اور کتے کا رونا یا چلانا، عام آواز نہیں، چلا دے رات میں کوئی، یہ سنو تو اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جن اور شیاطین کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا. اور اگر کروٹ بدل سکے تو پھر جیسا آپ اٹھے اعوذ باللہ پڑھے، کروٹ بھی چینج کر لینا. برا خواب بھی آئے تو سیم آپ تعوذ پڑھیے اور کروٹ بدل لیجیے. تو لہٰذا آپ پڑھنا چاہیے، یہ بات بہرحال صحیح ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کن کن چیزوں کی مبارکباد دینا جائز ہے. کوئی بھی خوشی کی بات ہو آپ دے سکتے ہیں مبارکباد، لیکن شریعت کے مطابق ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی خوشی کی چیز جو انسان کو دے اس میں مبارکباد دینے میں، جیسا کہ گاڑی لیا کسی نے مبارکباد دے سکتے. سود پر گاڑی لیا تو آپ مت دیجیے، پھر بولیے اس کو یار کیا مبارکباد کے لائق بچی نہیں گاڑی آپ کی، دینا تو چاہیے تھا، حلال چیز. کیا سمجھ رہے آپ؟ مبارکباد کو بھی، بچی کا نکاح مبارکباد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے شفا یابی دی مبارکباد دے سکتے ہیں. اللہ نے مصیبت سے بچا لیا مبارکباد دے سکتے ہیں. اللہ نے جان بچا لی مبارکباد دے سکتے ہیں. اللہ نے کسی فتنے سے نکال دیا، اللہ مبارک کرے بھائی زندگی آپ کو، اللہ نے فتنے سے بچا لیا، اینی تھنگ. لیکن غیر شرعی چیزوں پر، حرام چیزوں مبارکبادیں مت دیجیے. کسی نے سوال کیا عصر کی نماز کے بعد جھاڑو اکثر بڑے مارنے نہیں دیتے. دیکھیے عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، رات میں جھاڑو نہیں دینا، کیوں؟ یہ توہم ہے، اس سے شیطان آتا، اس سے نحوست آتی، اس سے چوریاں بھی ہوتی رات میں اگر جھاڑو دیتا. تو لہٰذا عصر کے بعد جھاڑو نہیں دیتے ہیں، یہ توہم ہے. اس کی کوئی ناخن نہیں کاٹتے ہیں، اب اللہ رحم کرے، توہم نے تو بیڑا غرق کر دیا. تو بہرحال یہ توہم ہے، عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا. اسی کو میں نے صاف صفائی تو اسلام کا حصہ ہے، جب ضرورت پڑے دیجیے، 10 بار دیجیے، ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے تو کہتے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. دیکھیے صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، میں نے ایسی کوئی روایت تو نہیں پڑھی، لیکن یہ پڑھیے کہ صبح میں اللہ میری قوم کی برکت دے، بلکہ صحیح روایت آپ نے دعا کی اللہ میری امت کے لیے فجر کے بعد برکت دے، صبح میں جو فجر کے بعد کا حصہ تو برکت دے. تو لہٰذا اگر اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ برکت والے وقت میں تم کام کاج سو رہے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، چونکہ وہ وقت برکت کا ہے. اور آپ دیکھیے جتنے لوگوں کی تجارت فجر کے بعد ہو کر 10-11 بجے تک ختم ہوتی ہے، اولاد اور ان کی مال میں اتنی برکت ہے، آرگنائز جیتے ہوں گے لیکن بہت برکت والے. باغبان لوگوں کو دیکھیے آپ، پیسہ کتنا دیا اللہ نے، تجارت شروع ہوتی ہے رات میں 4 بجے، صبح 6-7 بجے تو فنش، چلے گھر پر، رات میں شروع ہوتا ہے. قریش برادری کو دیکھیے آپ، رات صبح چلتا ہے پورا معاملہ، 10-11 تو وہ ادھر کا فری ہو گیا، ادھر جا کے سیل ہو رہی چیز. برکت دیکھیے ان کے پیسوں میں، مال میں، اولاد میں، صبح میں برکت ہے. غیر مسلموں کو لیجیے صبح کام کرتے، برکت آپ کو دکھیں گی، نظر آئیں گی. اللہ کے رسول تو ہمارے لیے خاص دعا کی، اس لیے کو برکت کا وقت ہے. اور افسوس کی بات ہے وہ برکت کے وقت ہم لوگ سونا حرام نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ برکت کا وقت ہے، اس کے ثمرات اٹھائیے. رات میں خامخواہ جاگ کے صبح سونا تو غلط ہوگا. شرعی عذر کے تحت انسان جاگتا اور صبح سوتا فجر کے بعد تو جائز بھی ہے. رات بھر ہے، فیصلے سنا رہے ہیں، قاضی وقت ہے، یہ ہے، امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، مشکل ہوتا ہے راتوں میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے فجر کے بعد سو رہے ہیں.
بلا ضرورت راتوں میں جا کے فجر سو رہے تو بیسٹ پارٹ ہے راتوں میں سوئی اور فجر کے بعد سے پڑھائی لکھائی کام کاج صاف صفائی کا دن، چونکہ وہ برکت کا وقت ہے. ٹھیک. بہرحال یہ روایت تو میں نے نہیں پڑھی کبھی، یہ روایت لیکن صحیح کہ اللہ میری قوم کی صبح میں فجر کے بعد کے وقت میں برکت دے. جی السلام علیکم شیخ. شیخ میرا سوال ہے کہ جو گولی آپ نے جو بولے نہیں ابھی، جیسے یہ گولی جو ڈاکٹر دیتا ہے تو اس میں اپن بولتے کہ یہ گولی سے شفا والا، تو ہمارے اسکول میں بولے عربی کے ٹیچر نے کہ یہ گولی کی طاقت نہیں رہتی بلکہ اللہ نے شفا دیا، تو یہ صحیح ہے کیا؟ کہ کوئی انسان اگر کوئی گولی کھائے اور لوگ کہیں کہ اس گولی میں شفا ہے تو کیا یہ بولنا درست ہے؟ گولی میں شفا ہوتی ہے؟ دیکھیے تحت الاسباب، کسی سبب کے تحت کہنا کہ اس میں جیسے نمک کھائے تو آپ کو کھارا لگے گا، اس لیے کہ نمک میں وہ اللہ نے تاثیر دے رکھی ہے کہ اس میں کھارا پن ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر اللہ نے کسی چیز میں شفا دے رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کھانے سے شفا ملتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بولنے میں حرج نہیں کہ یہ گولی کھانے میں شفا ہے، مطلب اللہ نے اس میں تاثیر رکھی اس کے شفا ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے الٹیمیٹ ہم یہ کہیں گے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی، آپ نہیں بول سکتے گولی نے شفا دے دی. گولی میں شفا ہے مطلب اللہ نے گولی میں شفا رکھی ہے اور اللہ نے دیکھو گولی کھائے شفا دے دی، اللہ نے گولی کو شفا کا ذریعہ بنا. تو یہ بول سکتے ہیں آپ. ہاں واقعی میں حقیقت میں کسی چیز میں شفا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ جس میں چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن تاثیر کے تحت الاسباب جو اللہ نے خود شہد میں اللہ نے کہا شفا ہے، ہم بول سکتے شہد کھانے سے شفا ہوگی. کس نے دی؟ لیکن مانا ہے اللہ نے دی، چونکہ اللہ نے خود کہا کہ شہد میں شفا، یہ اس کا مانا. لیکن کوئی کہا نہیں شہد میں شفا ہے، ارے بھائی اللہ نے شفا نہیں، اللہ نہیں بھائی شہد کھا لی تو ہو گیا، پھر غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ پھر اس شہد کو شفا والا بنا، جبکہ اللہ نے شہد میں تاثیر دی جس میں اللہ نے شفا رکھی. کسی نے سوال کیا اگر بچے کے آگے کچھ برا ہوا تو دیگر افراد اس کے الزام والدین پر لگاتے ہیں کہ والدین نے اپنا غلط کام کیا، گناہ کیسے ہیں اس کے بچوں کے آگے آیا، کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کا یہ کہنا کہ والدین کی غلطی کی وجہ سے اس کے گناہوں کے اثرات بچوں پہ آئے، کیا یہ بھی کہنا شرک نہیں؟ یہ شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کسی کو جب تک نہ کہیں جب تک کہ آپ کو یقینی طور سے پتہ نہ ہو کہ والدین نے گناہ کیا، بچوں نے بالغ ہونے کے بعد گناہ میں سپورٹ کیا، تب وہ بھی ان کے آگے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. ابو جہل بہت گناہ گار تھا لیکن اس کے بچے ایمان والے تھے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بہت گناہ گار تھا لیکن ان کے بیٹے ایمان والے تھے، ان کے آگے کچھ بھی نہیں آیا. بچے جب بالغ ہونے کے بعد بھی باپ کے گناہوں میں سپورٹ کرے اور پھر بچوں کے ساتھ برا ہو تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آیا اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد بچوں کا کام ہے اپنے والدین کو سدھارے اور ان کی غلط چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بس یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو ہم ختم کر دیں گے. حروف مقطعات لگانا کیا صحیح ہے یا اس کا وظیفہ کرنا صحیح ہے؟ حروف مقطعات مطلب قرآن کے حروف الف لام میم ہا میم قاف سین قاف صاد، ٹھیک ہے، ہا میم یاسین طٰہٰ، یہ الفاظ کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ان کو کسی تختی پہ لگانا یا پڑھنا یا وظیفہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تختی پر لگانا اس نیت سے کہ دکانوں مکان میں خیر و برکت آئیں گی، یہ شرک ہے. اور ورد کرنا کچھ تعداد میں 100 101 120 140 100 مرتبہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ، یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت کرنے کا بھی گناہ ملے گا. تو لہٰذا پڑھنا ورد کرنا بدعت اور لگانا خیر و برکت آئے. جو حروف مقطعات جن کا الفاظ کا معنی ہی نہیں جانتے وہ کیسے خیر و برکت کا باعث ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا اس پر عمل کرنا خود بخود ایک مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن ایسا لگانا یہ نہ سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے فضائل آتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مطلب منع کر رکھی ہے، حرام کر رکھی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے کبھی کبھی مطلب نفس کے مطلب بہکاوے میں آ کے وہ کام کر لیتا ہے. تو ہوتا ایسا ہے کہ مطلب اگر ہم نے وہ کام کیا اور کسی نے دیکھا کوئی غلط کام کر دیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اپنی نفس کی بات مانی، اللہ کی بات نہیں مانی. تو یہ بھی کیا مطلب شرک ہوگا کہ آپ نے نفس کو اللہ کے اوپر ترجیح دے دی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ کسی عمل کو کرنا نفس پہ ترجیح، نفس کو ترجیح دے کے جبکہ شریعت نے روکا شرک ہے. تو یاد رکھیے اپنی خواہشات پر چلنا، ہاں یہ بھی شرک ہے. خواہشات پر چلنا کہ تو اللہ نے قرآن میں کہا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین حق ہے، وہ سمجھ رہے نبی حق ہے، پھر بھی خواہشات، سود حرام ہو جائیں گے اس کی بات مانے تو. لوگوں میں جھگڑے کرا کہ ہم لوگوں سے مال کماتے، اچھے ہتھیار بناتے، لوگوں لڑاتے بھی دیتے، یہ حرام ہو جائیں گا ہم پر. آپس میں ظلم کرتے حرام ہو جائیں گا. تو خواہشات کی پیروی میں کیا. اسی طرح اپنے علماء کی بات ماننا بغیر تصدیق کیے کہ یہ بھی شرک ہے. ادر کی خواہشات پہ چلنا بھی شرک، علماء کی بات بغیر تصدیق کے مان لینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ انہوں نے اپنے ارباب اور رہبان، اپنے علماء کو، درویشوں کو
رب بنا لیا یہودیوں نے. تو ایک مرتبہ جو آپ نے یہ آیت نماز میں پڑھی تو عدی بن حاتم جو کہ حاتم تائی کے بیٹے ایمان لانے والے تھے، آپ سب نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز ہوئی تو کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنے کبھی بڑوں کی عبادت نہیں کی. تو کہا کیا تمہارے بڑے جن چیزوں کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کہتے تھے، اور جن کو وہ حرام کہتے تم حرام کہتے تھے، جبکہ تمہاری کتاب انجیل اس کو حرام اور حلال نہیں کہتی تھی. سمجھو مثال کے طور انجیل نے کہا حلال اور یہ ان کے بڑے کہتے تھے نہیں حرام. تو یہ لوگ انجیل کی نہیں مانتے تھے، بڑوں کی مانتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. اور جو عدی بن حاتم تھے ان کا قبیلہ جو تھا یہ سود پر پیسے دیتا تھا، جبکہ انجیل میں سود حرام تھا، لیکن ان کے علماء کہتے تھے حلال ہے. تو کیا انجیل ایک چیز کو حلال کہے اور علماء حرام کہے تو تم حرام کہتے تو وہ کہتے ہاں، اور انجیل ایک چیز کو حرام کہے اور علماء انجیل ایک چیز کو حرام کہے علماء کہے حلال تو تم کہتے حلال تو کہاں، اور انجیل ایک چیز کو حلال کہے اور علماء کہے حرام تو تم کہتے تھے حرام تو کہاں. تو کہا یہی تو شرک ہے، ان کی عبادت ہے. تو لہٰذا خواہشات پر چلنا بھی شرک، اپنے علماء کی بڑوں کی بات ایسے اندھے پنے سے ماننا کہ تصدیق کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو، یہ بھی شرک ہے. یاد رکھیے. بہرحال یہ دو باتیں تھیں لیکن چھوٹ گئی تھی، میں نے اتنا چونکہ اس کو وہ نہیں سمجھا. عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی شرک ہے کہ کسی کی بات قرآن کہہ رہا حرام، کوئی کہہ رہا نہیں حلال، آپ بولے نہیں انہوں نے بول دیا بس ہمارے خاندان کے بڑے، یہ شرک ہو گیا. آپ نے اللہ کی ذات میں اللہ کے قانون میں اس کو شریک کیا. تو لہٰذا اپنی خواہشات پہ چلنا بھی شرک، اور بڑوں کی بات بنا تصدیق کے ماننا یہ بھی شرک. اللہ رب العزت شرک کی خباث سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.